27ویں شب قدر کی رات 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کا اجر انسان کی خلوص اخلاص اور تقوی کی وجہ سے 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار نے ہر صورت اپنے بندے کو نیکیاں دینی ہی دینی ہیں، کبھی 10% تو کبھی 20 اور کبھی تو بالکل مفت بانٹ کر۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر صورت بخشے جائیں، دن میں 5 نماز ادا کر کے، سال میں 1 مہینہ رمضان کا بنا کر، اور اس مہینے کی آخری 10 دنوں میں طاق رہتے عطا کرتا ہے کہ میرے پیروکار بندے صرف جنت کے مزے لوٹیں۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو میں 10 نیکیاں دوں گا، یعنی اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لے کے آئے گا اسے سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بھی جتنی عبادت کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ اس کو لوٹ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی نیکیاں کما سکتا ہے ضرور کمائے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے تھے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے جس کے وقت ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمائے گا چاہتا ہے عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورت میں 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی یہ بھی آتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے قدر والی رات کہنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ابو ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان برگزیدہ ہستیوں پر رشکایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا ہے جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بھی بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ کتنی خوش قسمت ہیں کہ وہ پاک ذات وسیلہ بنا کر اپنے بندے کو ہر صورت بخشنا چاہتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی رات روح پرور اور صبر انگیز ہوتی ہے۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ صیام میں راتوں کی عبادت، تراویح اور قیام اللیل کا بہت بڑا اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا عشر رحمت ہے جو گزر گیا، دوسرا عشر مغفرت بھی گزرنے کو ہے، اور تیسرا عشر کی آمد ہے جو جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اور جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر بستہ خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہے کہ ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو بہت اچھی نیت ارادے ان خوشیوں سے عبادات کی جاتی ہیں، لیکن آخری عشرہ آتے آتے یہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عید کی خریداری بھی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے افراد بھی عید کی خریداری کا معاملہ رمضان کے آخری ایام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں یہ راتیں بھی بازاروں میں گھوم پھر کے ضائع ہو جاتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ان راتوں میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ واضح ہے لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 راتوں میں اجر و ثواب اور خوش بختی کے خزانے چھپے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ عید کی تمام تر شاپنگ رمضان المبارک سے قبل کر لی جائیں اور آخری عشرے میں کوئی کوشش کریں کہ عرش ضرورت کے سوا بازار جائیں ناز روزہ کھولنے کے لیے ہوٹلوں میں دیر تک بیٹھے رہیں، نیز شاپنگ مالز کی چمک دمک سے متاثر ہو کر بے شمار اجر و ثواب سے محروم نہ ہو۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، اس لیے پہرے تہجد دعاؤں اور مناجات کے ذریعے رب سے تعلق مضبوط بنائیں۔ رات کی عبادت خصوصاً شب بیداری کریں، یہ انسان کے روحانی درجات بڑھاتی ہے۔